اور بہت سے الزامات جو اسلام کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تمام طرح احکامات رحمت کے اوپر ہے۔ جیسے ابن القیم الجوزی کہا کرتے تھے کہ ساری کی ساری شریعہ جو ہے رحمت کے اوپر بیسڈ ہے، اور یہاں تک وہ چیزیں بھی جو آپ کو ہارش نظر آ رہی ہوں، جس لینس سے آپ کو اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا، وہ رحمت کا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رحمان ہے، اور انہوں نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، اور قرآن جو ہے وہ محبت کا پیغام ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ رحمت ہے تمام عالمین کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو یہ بیسکلی دو زاویے ہیں جن سے ہم اسلام سمجھیں گے۔ فار ایگزامپل کہ اگر ایک قانون ہے، ایک رول بنایا جاتا ہے غداری کی سزا کے اوپر، یہ چیز ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، یہ بظاہر آپ کو سیاسی معاملہ لگے گا کہ آپ کو ٹرائل کے بعد یا آپ حکم نافذ کرتے ہیں کہ غداری کی ایک یہ خاص سزا ہے۔ اب یہ کوئی سخت بات نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے، کیونکہ اگر ہم ہمیشہ لوگوں کو الاؤ کرتے رہیں کہ وہ غداری کرتے رہیں ایک معاشرے میں، اور ایک معاشرے کا مطلب کیا ہے، اس معاشرے میں مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ بھائی غداری کرو، جو جس کا دل ہے وہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر حملہ کرنا بڑا آسان ہوگا اور اس سے ہر کسی پر اثر ہوگا۔ تو بعض اوقات آپ کو قانون چاہیے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کیسی حکمت آپ کو نظر آتی ہے اس رحمت میں۔ لیٹس سے برطانیہ کی مثال لیتے ہیں۔ سوچے جو فرانس ہے وہ ہمیشہ اپنا معاہدہ توڑ دے، ہمیشہ حملے کی پہل کرے، ہمیشہ معصوم لوگوں کی جان لے، اور ڈیوڈ کیمرون جو ہے وہ کہے جاؤ فرانس ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ ہم نے تمہیں دوبارہ معاف کیا، تو چوتھی پانچویں دفعہ جو ہے نا برطانیہ بھی فرانس بن جائے گا۔ ہمیں بات سمجھے؟ اور وہاں پر جو ہے وہ تباہی پھر آپ دیکھیں گے کیا ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر آپ بہت سافٹ رہیں تو یہ رحمت نہیں ہے۔ ڈیوڈ کیمرون بہت ہی حکمت اور رحمت والا ہوگا اگر وہ دوسری ہی وار کے بعد کہے کہ بھائی جان ہم تمہیں اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور معاہدہ توڑنے کے جو قانون ہیں ہم اس کو نافذ کریں گے۔ آپ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ سمپل، آپ رحمت کے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی جو اسلام دشمن لوگ ہیں ان کو الاؤ نہ کریں کہ وہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے الزامات لگائیں کہ ناعوذ باللہ انہوں نے قتل و غارت کی، معاذ اللہ۔ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور آپ کو سیرت میں ملتا ہے کہ وہی دشمن جب ایمان لائے تو اس نے انہوں نے معاف کر دیا۔ مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہدایت مل جائے، اور یہی اصل محبت تھی۔ جو لوگوں کے لیے پسند کریں وہ خود کے لیے پسند کریں، بخاری میں آتا ہے اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت آپ کو دوسرے لوگوں میں پھیلانی ہے۔ آپ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے، وہ نذیر اور بشیر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف کیا جو انہوں نے ناعوذ باللہ ان کو قتل کرنا چاہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں کیا معاملات ہوتے تھے، لوگ جو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں آرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت زیادہ حلم تھا، بہت زیادہ برداشت، بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے۔ اور ایک اور چیز جو ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، ان کا سیاق و سباق تھا، وہ معاملات موقع کی مناسبت سے تھے، اور اس میں بھی آپ کو بہت عظیم رحمت نظر آتی ہے۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ ایک گروہ دوسرے کو مارنا چاہے گا تو آپ کو درمیان میں ایسی چیزیں لانی پڑیں گی جو ان چیزوں کو روکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہت باریکی سے ہم ان چیزوں